اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی اسلامیات کی کلاس میں ہم سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے حج۔ ہم نے اپنی دیگر کلاسوں میں اسلامی معلومات، سورت کا ترجمہ اور دعائیں سیکھی۔ اب جو ہے ہم جس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے حج، جو کہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے، 26۔ بچوں، میں آپ کو پہلے حج کے بارے میں کچھ ضروری معلومات بتا دوں کہ اسلام کے 5 رکن میں سے حج ایک رکن ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ رکن ہے جو ہم سب پر فرض کیا گیا ہے، بلا کسی بیماری، بلا کسی مرض کے یا کسی حاکم یا ظالم کے روکے بغیر، یا پھر اس کے پاس حج کی استطاعت موجود ہو، وہ صاحب حیثیت ہو کہ وہ حج کے اخراجات کو اٹھا سکتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ حج کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، حج کی ادائیگی نہ کرے، تو پھر وہ اپنا انجام خود سوچ لے، کیونکہ وہ پھر مسلمان ہو کے نہیں مرتا، وہ پھر چاہے یہودی ہو جائے یا عیسائی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچوں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے اور ہم صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو ہمیں حج کرنا لازم ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ حج جو ہے اسلامی سال کے آخری مہینے ماہ ذی الحج کے مہینے میں شروع کے ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ ان مخصوص ایام میں جو کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں، مقررہ رسومات جو ادا کی جاتی ہیں، وہ حج کے ارکان میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ایام نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا عمرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حج کے کچھ ارکان ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں حج پہ جا کے کیا کرنا ہوتا ہے۔ حج میں سب سے پہلے جو حج ادا کیے جاتے ہیں جن مخصوص دنوں میں، ان کا ایک لباس حاجیوں کو، سب سے پہلے یہ یاد ہے کہ جو حج ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو حاجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاجیوں کو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو سفید رنگ کا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، سفید رنگ پر مشتمل ہوتا ہے، بغیر سلا ہوا لباس ہوتا ہے وہ۔ اس لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ جب حج کے دن ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں کہہ لیں یا پھر اس کے بعد بھی حج کے ایام میں لوگ جو ہے ایک ذکر ہے، ایک کلمہ ہے جس کو بار بار دہراتے ہیں، اس کلمے کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے حج کے ایام میں سے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ اس کلمے کو تلبیہ کہا جاتا ہے، جو حاجی مسلسل اس کلمے کو دہرایا کرتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اس کلمے کو دہرانے، چاہے آپ حج پہ نہ بھی ہو، تو جو حج کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں اگر ہم اپنے گھر بیٹھے بھی ان کلمات کو پڑھتے ہیں، اپنی زبان پہ اس کلمات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی بہت اجر ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ پہ ایک پتھر نصب کیا گیا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جو جنت کا ایک پتھر ہے، جس کا حاجی وہاں پر جب طواف کے دوران یا بغیر طواف کے بھی
بوسہ لیتے ہیں یا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کراؤڈ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے بوسہ لینا ممکن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اشارہ کر لیتے ہیں یا پھر ہاتھ لگا کے چھو لیتے ہیں۔ چلیں بچوں، بیسک باتیں میں نے آپ کو حج کے متعلق بتائی۔ اچھا، ایک اور بات کہ خانہ کعبہ میں بہت سارے بت بھی رکھے جاتے تھے۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ میں بہت سارے بت ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو وہاں سے صفایا کر دیا، ٹھیک ہے۔ پرانے لوگ وہاں پر بتوں کی، خانہ کعبہ میں بت رکھتے تھے تو وہاں پر جا کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ہم اس چیپٹر کا مطالعہ کرتے ہیں، حج اور اس کی اہمیت۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد ہیں۔ سبق کے پڑھنے کے بعد حج کی اہمیت ہم جان سکیں گے، اور مناسک کے حج جس کے میں نے بھی کچھ آپ کو بتا چکی ہوں، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ حج کے لغوی معنی زیارت اور قصد کے ہیں، جبکہ اصطلاح شریعت میں حج سے مراد مقررہ ایام نے رسوم کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا کرنا ہے۔ حج ہر سال ماہ ذو الحج کی 7 تا 10 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ ان ایام کے علاوہ سال کے دیگر دنوں میں بعض رسوم کے ساتھ اگر بیت اللہ کی زیارت کی جائے تو اسے عمرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ذی الحج کے علاوہ آپ کسی بھی ماہ میں اگر کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عمرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو بنایا، تعمیر کیا تھا۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کو مناسک کے حج یعنی اس گھر کی زیارت کے آداب بتائے، اور اس طرح حج کا آغاز ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حج کرنے کے آداب سکھا دیے۔ اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ دور دراز سے لوگ حج کے لیے ہر سال مکہ مکرمہ میں آتے تھے۔ دین ابراہیمی میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ حج میں بھی مشرکانہ رسوم آتی چلی گئی۔ آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ جیسے اسلام ابتدا میں آیا تھا تو بیچ میں ایسا دور آ گیا کہ جس میں دین اسلام کے بھی طور طریقوں میں مشرکانہ رسم شامل کر گئی، یعنی کہ اسلامی طریقوں کو بھی تھوڑا بہت رد و بدل کیا گیا۔ ایسے حج کے جو ارکان تھے اس میں بھی چینجنگ آتی گئی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے یا مشرک تھے ان لوگوں نے اپنے رسوم بھی حج کے ارکان میں شمار کر لیے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کا طواف کیا جاتا تھا۔ کیا کیا مشرکوں نے اپنے بت بھی خانہ کعبہ میں رکھ دیے اور پھر ان کا طواف کرنے لگے۔ حج میں بھی اور ان کے نام پہ قربانیاں دی جاتی تھیں۔ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ان بتوں سے پاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور پھر کعبۃ اللہ سے جتنے بت تھے اس کا صفایا کر دیا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں، اور زندگی میں ایک بار ہر مسلمان پر فرض ہے جو اپنے گھر سے خانہ کعبہ تک سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کا اعلان یہ ہوا۔ بچوں، ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر کسی کے پاس صاحب حیثیت ہے اور کوئی ایسی دقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود بھی حج ادا نہیں کرتا تو بڑا ہی گنہگار ہے۔ اس کے بارے میں یہاں قرآن کریم میں ایک آیات دی گئی ہے جو کہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیات کا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدر رکھے تو وہ اس کا حج کرے۔
حدیث نبوی میں حج کی اہمیت یوں بیان کی گئی ہے۔ اب حج کے بارے میں حدیث بھی بیان کی گئی ہے جو ہے جس شخص کو نہ تو کسی خاص ضرورت نے حج کرنے سے روکا، نہ کسی ظالم حاکم نے، نہ کسی مرض نے، اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا تو اس کی مرضی ہے، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر۔ اب صفحہ نمبر 27 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مناسک حج پر نظر ڈالیں تو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پیش کرتی ہے۔ مناسک حج وہ جو حج پہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، وہ رسومات جو حج کے دنوں میں ادا کی جاتی ہیں، اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پیش ہوتا ہے ہمیں۔ حج کا لباس، احرام، لبیک اللہم لبیک کی صدا، طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، جمرات پر کنکریاں مارنا۔ حاجی جو ہوتے ہیں حج کے دنوں پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منا کی قربانی، جب حج کی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے تو آخری رسم قربانی کی ہوتی ہے۔ جب حاجی 10 ذی الحج کو جانور ذبح کرتے ہیں تب ان کا حج مکمل ہوتا ہے، وغیرہ۔ تمام رسوم اللہ تعالیٰ کی بندگی، ایثار و قربانی، اخوت، مساوات اور جہاد کے جذبات کو اجاگر کرتی ہیں۔ مناسک کے معنی رسوم کے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ مناسک کے معنی رسوم یعنی کہ وہ رسم جو حج کے دنوں میں ادا کی جاتی ہیں، اور مناسک حج سے مراد وہ رسم و عبادت ہے جن کی ادائیگی حج کے لیے ضروری ہے۔ یہ مناسک حسب ذیل ہیں: احرام، تلبیہ، طواف، مقام ابراہیمی، ٹھیک ہے بچوں۔ آج ہم یہیں تک مطالعہ کرتے ہیں۔ مناسک حج کے بارے میں ہم اپنی اگلی کلاس میں اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کی کلاس میں آپ نے حج کے متعلق کچھ باتیں جانی، کچھ باتیں سیکھی، اور کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو بیٹا آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ایک صفحے پر حج اور اس کی اہمیت کا ٹائٹل بنائیں گے۔ ایک صفحے پر حج اور اس کی اہمیت کا آپ کو ٹائٹل بنانا ہے۔ آپ کو جتنا میں نے پڑھایا ہے صفحہ نمبر 26 سے لے کر صفحہ نمبر 27 تک ان دونوں صفحات کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اب بچوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سبق کا ٹائٹل بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، ٹائٹل بنا لیں گے صفائی سے، اس کے بعد مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ مناسب الفاظ سے آپ کو یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے بچے۔ جب آپ سبق کا مطالعہ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ جو مناسب الفاظ ہیں ان سے خالی جگہ لکھنی ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ رمی کنکریاں مارنے کے کہتے ہیں۔ حج میں ہر عبادت اور عمل خیر کی روح موجود ہے۔ حج کا مسافر اللہ تعالیٰ کی دیوانے وار محبت سے سرشار ہو کر سفر کرتا ہے۔ حج اپنے اندر ایک طرح کی شوکت کے لیے ہے، شان و شوکت کے لیے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ سب سے پہلے مناسب الفاظ سے خالی جگہ لکھیں گے، اس کے بعد سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر نشان لگیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کو یہاں پر MCQs دی گئی ہیں، 4 آپشنز دیے گئے ہیں، کسی بھی ایک پر آپ کو نشان لگانا ہے کیونکہ ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک درست ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں لکھنے کے بعد آپ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ اپنی کاپی میں سب سے پہلے سبق حج کا ٹائٹل بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی آج کی تاریخ آپ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد مشق جو ہے آپ کو دی گئی ہے، سوال جواب کو آپ چھوڑ دیجیے گا، وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ مناسب الفاظ خالی جگہ، درست جواب اور کالم الف کالم ب، یہاں تک آپ کو اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔